تو ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ بریک فاسٹ اصل میں بریک فاسٹ ہے. تو کہیں وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ صبح شروع کرتے ہیں اور صبح ختم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو وہ نہیں ملتا، وہ جو ٹائمنگز ہیں. قرآن جو بات بیان کر رہا ہے وہ ٹائمنگز کی پابندی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ لازم کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی پابندی موجود بیان نہیں کی گئی ہے. تو یہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی تو قرآن میں ایک بات کہہ بھی رہا ہے اس کو کلیریفائی نہیں کر رہا. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو بیان کی جاتی ہے، وہ سورہ نور ہے، 24ویں سورہ، اس کی آیت نمبر ہے 58، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے بعض اوقات ہونے چاہیے پرائیویسی کے، جس میں گھر کے کام کرنے والے لوگ بھی اور بچے بھی جب تمہارے کمروں میں جائیں تو پرمیشن لے کے آئیں، ناک کر کے پرمیشن لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے 3 پرائیویسی کے اوقات بتائے. ان میں سے 2 کو یوں بیان کیا گیا، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور تیسرا بیان کیا گیا من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے کہ قرآن مجید میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا ذکر بس یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک نون ریالٹی ہے. بھائی تم نے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل نہیں ہونا، اور عشاء کی نماز کے بعد بغیر پرمیشن کے نہیں جانا. سوال ہی پیدا یہ ہوتا کیا ہے بھائی، فجر کی نماز کیا ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کیا ہوتی ہے؟ اگر سارا دین قرآن میں بیان ہو گیا ہے تو پھر قرآن کو بتانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک بالکل ویگ انداز میں آپ کو اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. تو اس سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید خود یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ دین کا ایک حصہ قرآن کے باہر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو دیا. قرآن مجید نے اس کو انڈورس کیا، قرآن نے اس کو کنفرم کیا. اس میں جو بڑی ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ آپ دیکھیں، حج کا بیان. حج کو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے، یا آپ کہیے تبصرہ کیا ہے، فرام ورسز 96 to 103 سورہ بقرہ کی، یا سورہ حج میں کچھ کیا ہے، وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. لیکن کیا کیا ہے؟ یہ نہیں بتایا ہے کہ دیکھو حج ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے. ذوالحج کا کوئی ذکر نہیں ہے، محترم مہینوں کا ذکر ہے. 8 سے شروع ہوتا ہے منا، 9 عرفات، 10 وایا مزدلفہ بیک ٹو منا. کوئی ڈسکرپشن نہیں، چند باتیں جو بیان کر دی گئی ہیں. کچھ کام غلط ہو رہے تھے ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، کچھ کویسچنز تھے ان کے جواب دے دیے گئے ہیں. باقی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 199 سوری میں نے 196 to 203 199 میں فرماتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اور دیکھو مسلمانوں، وہاں سے جاؤ جہاں سے مسلمان جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو اسٹینڈ الون ایک ہی سورس کتاب ہے گائیڈنس کی تو انتہائی ویگ اسٹیٹمنٹ ہے. وہاں سے جاؤ جہاں سے لوگ جاتے. کیا مطلب ہے سر؟ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو حج آپ کو معلوم ہے چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم سے. حج تو مشرکین بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اور ہجرت سے پہلے، میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک حج بھی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ حج تو ہر سال ہوتا تھا. یہ آپ کو معلوم ہے جو یثرب سے لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی اور آپ کو انوائٹ کیا، یہ اصل میں حج کے سیزن میں آتے تھے. تو حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا. قرآن بتا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آذان دلوائی تھی، انوائٹ کیا تھا لوگوں کو کہ تم
لوگوں کو پکارو حج کے لیے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر وہ چلے آئیں گے اور دشوار گزار راستوں سے. وَأَذِّن فِي لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، لوگوں کو اذان دے دو، انوائٹ کرو. تو قرآن نے جو جملہ بولا ہے، اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قریش اپنے آپ کو سمجھتے تھے دوسروں کے مقابلے میں سپیریئر، اور عرفات جو ہے یہ مکے کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر ہے. تو قریش وہاں نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ اسپیشل لوگ ہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں سے آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں، یعنی تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے. تمہارے لیے کوئی اسپیشل اس معاملے میں الگ سے ریچولز نہیں ہے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر قرآن مجید کو دھیان سے پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ ایک دین کا حصہ ہے کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ اون کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ جو دین تمہیں دے رہے ہیں تم نے اس دین کو اختیار کیا. تو یہ جو قرآن پوائنٹ آف ویو ہے، چنانچہ یہ اگرچہ کہ پاپولر ہے، معلوم نہیں آپ لوگوں نے بعض نے وہ دیکھا ہے کہ وہ کلپس آتے رہے ہیں. قرآنسٹ کئی ہیں، جو غلام احمد پرویز صاحب ہیں وہ بھی قرآنسٹ تھے، لیکن ان کا جو تھا انداز ذرا ڈفرینٹ تھا. ہمارے ہاں اب جو زیادہ پاپولر طریقہ ہے وہ ایک صاحب ہیں مشہور، محمد شیخ صاحب. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک مکالمہ کیا کوئی 3 گھنٹے کا ایک مفتی صاحب سے. تو وہ بہت لوگوں میں پاپولر ہوا، اور مجھے بھی ایک سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بھائی ان کی بات سے کنونس ہو. تو میں نے کہا جی بے شک ہو جائیں، لیکن ہمیں بھی سمجھا دیں، کیونکہ اگر وہ بات صحیح کر رہے ہیں تو پھر ہم کو بھی ماننی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ ایک دین کا حصہ ہے کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے، لیکن قرآن اس کو بھی باقاعدہ لازم دین کا حصہ مانتا ہے، جس کے بغیر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کی بہت سی باتیں بالکل غیر واضح رہ جائیں گی. تو وہ حصہ جو ہے وہ سنت ہے، جس کو کہ مجھے اگلی مرتبہ اس کی ڈسکرپشن کرنی ہے. لیکن آج اگر اسی پہ مزید گفتگو ہو جائے تو میں حاضر ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی ایکسٹینشن وائر سے پاسبل ہے؟ بہت مشکل چارج کرنا ڈیفیکلٹ. آپ کی باڈی لینگویج سے ہی لگے نہیں، وہ تو میرے پاس ہے ایکسٹینشن. یہ ڈاکٹر صاحب یہ شیخ آپ نے ذکر کیا وہ اویلیبل ہے ریٹن فارم؟ کیا چیز؟ وہ یہ جو مکالمہ جو آتا ہے وہ تو فیس بک پہ. فیس بک؟ ہاں جی. آپ محمد شیخ نام ہے ان کا، 3 گھنٹے کا ہے مکالمہ. اس کے چھوٹے کلپس تو آئے تھے جس میں سے 2 کا میں نے بھی ایک ہلکا سا جواب دینے کی کوشش کی تھی. ان میں سے ایک کلیم انہوں نے یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرا ان کا جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ تورات حضرت موسیٰ پر نہیں نازل ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی بات قرآن میں بیان نہیں. لیکن نا ان کے پوائنٹ آف ویو سے جب بھی آپ کسی کی بات سنیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نا وہ بات کہاں سے کر رہے ہیں. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات صحیح ہے. انہوں نے جو ان کے سامنے تھے مفتی صاحب، ان کو بہت ایگریسولی یہ کہا کہ مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. تو آبویسلی وہ نہیں بتا سکتے، اس لیے قرآن میں کہیں نہیں لکھا. تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور تورات تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. تو جب ہر چیز کی تفصیل ہے اور قرآن میں یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے تو آپ آؤٹ سائڈ دا قرآن کیسے لا سکتے ہیں؟
اس میں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور یہ ہم سب مل کے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن میں ویگلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو انٹرسٹنگ بھی ہے اور جو ذرا ہے ایک خطرناک چیز، یعنی خطرناک فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ اگر میں اپنی بات کو جیسے سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے۔ یہ حضرات ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو علامہ اقبال کی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ شاید آپ کو کسی بزرگ نے کہا کہ تم قرآن کو ایسے پڑھو جیسے کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تو وہ اس کو لٹرل سینس میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد علیہ السلام کا ذکر ہے، تم سمجھو کہ تمہارے لیے جب قرآن کہتا ہے کہ تم یہ کرو تو اصل میں تم سے کہہ رہا ہے، لٹرلی تمہارے اوپر اتر رہا ہے۔ میں نے آنیسٹلی ابھی تک اس بات کو زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، یعنی میں یہ کیسے مان لوں کہ قرآن مجید کے جو حضور پر اترا ہے اصل میں اس میں جو خطاب ہے وہ میرے ساتھ براہ راست ہے۔ یعنی یہ تو کتاب کو جس طرح سے کہ پڑھنا چاہیے دیانتداری کے ساتھ، مجھے اس کے خلاف باتیں، میں ان کو بددیانت نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے اصل میں اس بات کو تھوڑا سا ایبزارب کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، مگر ایک طبقہ ہے کہ جو اب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ قرآن کو ایسے پڑھیں کہ جیسے سارے کا سارا قرآن اصل میں آپ کو خطاب کر رہا ہے ڈائریکٹلی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن میں جو خطاب ہے جی وہ ایٹ لیسٹ 4 مختلف طرح کا خطاب ہے۔ ایک جگہ حضور کو کہا جا رہا ہے ایڈریس کر کے، ایک جگہ مومنین کو ایڈریس کر کے، ایک جگہ انسانوں کو ایڈریس کر کے۔ جی تو جب یہ ڈفرینٹ ایڈریسز موجود ہیں، جی وہی حضرت محمد پہ اتری، اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، سو ہی واز دا میڈیم ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ میسج، لیکن جو میسج ہے وہ ایڈریس تو ڈپینڈنگ آن دا ٹاپک، ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ، وہ ڈفرینٹ لوگوں کو انووک کیا جا رہا ہے، انووکیشنز ڈفرینٹ ہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ سو in light of these different invocations, I'm failing to understand کہ ان کا یہ argument کیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک میری طرف سے ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی کہ جب تک کہ میں ان کی بات پوری طرح سے نہیں سمجھا میں مزید اس پہ کوئی بات کروں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی یہ ہماری میٹنگ ایک دلچسپی پیدا کر دی کہ میرے اندر کہ میں زیادہ گہرائی سے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کروں کہ آفٹر آل جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ایسی بات کو کچھ لوگ کیسے مان رہے ہیں۔ مگر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت اس بارے میں انتھیوزیاسٹک ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کرنے میں ان کی مجالس ہوتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر جب سے یہ کیسٹ آیا ہے تو اس کے بعد سے تو کچھ زیادہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ہم نوا بن گئے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ جو انہوں نے کہا جی کہ تورات جو ہے حضرت موسیٰ پہ نہیں اتری، اب اگر آپ تورات ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے ان اٹس فارم، اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو پری کنڈیشن بنا کے بات کریں تو پھر وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ ان اٹس پریزنٹ فارم جو تورات ہے جی اس میں بے شمار چیزیں ہیں which are subsequent to حضرت موسیٰ، بالکل so naturally they can't have come before حضرت موسیٰ، بالکل صحیح، but that is the present form. جی So to me it appears that if they are starting with that premise کہ جی یہی توراہ ہے and therefore یہ حضرت موسیٰ پہ نہیں اتری، تو وہ premise غلط ہے۔ رائٹ، So you have to go back to Quran where it says کہ جی انہوں نے، یہودیوں نے یا نصرانیوں نے اس میسج کو چینج کر دیا۔ جی سو لاسٹ ٹائم بھی جو ہم ایبروگیشن کی بات کر رہے تھے، جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ انہوں نے میسج کو چینج کر دیا تو اللہ نے اس کو سپرسیڈ کرنے کے لیے ایک اور میسج بھیجا۔ تو اس لیے since I haven't listened to that, did they
اسٹارٹ ود دا پریمس کہ یہ جو تورا آج موجود ہے کنگ جیمز ورژن جس کو ہم کہتے ہیں یہی تورا ہے. بیکاز اف یو ایکسیپٹ دیٹ ایز دا پریمس پھر ان کی بات تو ٹھیک ہے, ایشو یہ ہے کہ وہ پریمس ہی غلط ہے. نہیں, وہ اصل میں ایک بات تو طے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی مذہبی دعویٰ کریں گے تو اس کو آپ قرآن سے ہونا چاہیے, اور اس لیے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے تو پھر ہر چیز کی تفصیل آپ وہیں سے حاصل کریں گے. تو میں نے اصل میں پچھلی مرتبہ جو بات بیان کی وہ ایک آپ کہیے ایکسٹریم تھی کہ ہر چیز جو حضور نے کی وہ سنت ہے اور دین ہے, اور ایک دوسری ایکسٹریم یہ آ گئی کہ کچھ بھی قرآن کے باہر دین نہیں. اگر آپ کہیں گے, اجازت دیں گے, تو میں جو تھرڈ ویو ہے اس کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے. یا نہیں بالکل, اگر تھوڑا سا اس کا ذرا آپ بتا دیں, کیونکہ وہی جو ہے نا دیٹ ول کلیئر اپ جی the concept. That's the middle way. That is the middle way. That is the middle way. یعنی ان دونوں باتوں کے پریزنٹیشن سے ہوپ فلی یہ فائدہ ہوگا کہ جو تیسری بات ہے وہ زیادہ سمجھ میں آئے گی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کام جاری ہے نا؟ اچھا نہیں تو اس کو اٹھا کے نہیں لایا جا سکتا. جائے گا وہ. نو نو ادھر سے سیدھی لے آئے نا. آگے کمال ہو گئی. یہ اب جو آن ہوگی, وہ آن ہے جی پیچھے سے تو پیچھے سے آن ہے. اچھا, ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پہنچ چکی ہے 1 پہ. اگر وہ بلیک وائر اگر اس وائٹ میں ڈالے ویسے آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی لائیو آ رہے ہیں. جی جی لیکن ان کی بیٹری بہت ڈاؤن ہو چکی ہے. Your struggles are coming in life. نہیں, یہ تو طارق صاحب کا کمال ہے جی. انہوں نے آن ہو چکا ہے. آپ نوٹ کر لیجیے بالکل انوالو نہیں ہوگا. بڑے امپورٹنٹ چیز میں انوالو ہو نا, ویری بچے گھر سے واچ کر رہے ہیں. آئی تھنک می بی کچھ لوگ آسٹریلیا سے بھی چارج ہو رہا ہے. دیکھیں نا, یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے, چارج نہیں ہو رہا. یہ اس کا ایڈوانٹیج. چارج نہیں ہو میں نے وہ فیملی میں ڈال دیا نہیں ہو رہا. No, so something extension یا اس میں بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں یہ اس پہ شاید لائٹ میں بجلی آ نہیں آ رہا ہے اس میں. اب آیا نا. ہاں ہاں اب آ گیا. دیکھیں آپ کا پھر وہ جو ہے نا فلیٹ نہیں اب آ گیا, ایبسولوٹلی ہو گیا, ہو گیا, ہو گیا. ڈن جی, ڈن ڈن. چلیں جی, جو تھرڈ پوائنٹ آف ویو ہے یعنی سنت کے بارے میں, اس کے جو دعوے ہیں, کلیمز ہیں, ان میں سے ایک کلیم یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو ساری چیز ایکسپوز, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, فین نہیں جائے گا. یعنی وہ فین اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے, وہ لگتا ہے کہ کسی بڑی زبردست جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اس میں جو کلیمز ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ سنت قرآن ہی کی طرح اوتھینٹک ہے. اوتھینٹک سے مراد ریلائبل, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن دیا وہ اپنی اسی اوریجنل پرسٹائن فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. یہی معاملہ سنت کا. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا
میں نے ایک ڈسکشن میں بتایا تھا کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، تو پھر اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آپ کا لایا ہوا دین محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اگر ان کا ٹیکسٹ اور پیغام بدل گیا تو نو بگ ڈیمیج ڈن، اس لیے کہ بعد میں نبی آ رہے تھے، انہوں نے اس کی اصلاح کر دی، لوگوں کو بتا دیا۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا کہ کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا اور ساتھ ہی لوگوں کے پاس اس کا بھی امکان ہو کہ وہ دین کو بدل دیں، تو پھر دین کو جاننے والے لوگ دین کو کہاں سے پائیں گے؟ یہ ایک سیریس پرابلم تھی۔ تو اللہ نے اس وجہ سے اس کا فیصلہ کیا کہ دین محفوظ ہو جائے۔ دین سے مراد قرآن اور سنت۔ قرآن کی حفاظت تو بیان ہو چکی، سنت بھی بالکل اسی طرح سے اوتھینٹک ہے، محفوظ ہے۔ کیسے؟ وہی دو پیمانے، کرائیٹیریا، اجماع، کمپلیٹ یونانیمٹی، اور تواتر، ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی۔ اس کی مثال نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز تو مسلمانوں نے ان کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ نماز جاری رہی۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں نے کون سی نماز پڑھی؟ جو آپ نے پڑھی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور اگلی نسل سامنے آئی تو انہوں نے فرسٹ جنریشن سے نماز سیکھی، ان کے پیچھے پڑھنے لگے، اور یوں تب سے لے کر اب تک نماز نسلاً بعد نسل، فرام جنریشن ٹو جنریشن، وداؤٹ اے سنگل گیپ آف اے سنگل پریئر چلی آ رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو محفوظ کرنے کا پروسیس ہے کہ جس کو جاری رکھا۔ یہی معاملہ حج میں ہوا ہے، یہی معاملہ اور عبادات میں ہوا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ طے کر لی گئی۔ دوسری یہ بات ہے کہ قرآن نے خود یہ بیان کیا کہ حضور کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا۔ یہ اصل میں جتنے بھی اعمال ہیں سنت کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ ایٹسیٹرا، قربانی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، آپ کی سنت ہے۔ قرآن نے سورہ نحل میں 16 سورہ ورس 123 میں یہ فرمایا کہ پھر ہم نے وحی کی آپ پر اے پیغمبر ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں جو یکسو تھے، جو حنیف تھے۔ آپ نے اس کی پیروی کی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے حج کیا، اور یہ قرآن کے حکم کے مطابق کیا۔ تو چنانچہ سنت یا دینی اعمال آپ نے کر کے دکھائے، مسلمانوں نے ان کو فالو کیا، قرآن نے ان کو فالو کرنے کی تاکید کی، قرآن نے مسلمانوں کو ارج کیا، توجہ دلائی کہ تم نے اس کو بھی اختیار کرنا ہے۔ تو قرآن اور سنت کا اس تھرڈ پوائنٹ آف ویو کے مطابق بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سنت کی ضرورت لازماً محسوس ہوگی، سنت کو آپ اختیار کریں گے، آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، قرآن پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے روزے کا ذکر قرآن میں ہے اور اس میں ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ دونوں مل کر دین کو مکمل کرتے ہیں، یہ دونوں مل کر دین کے دو اوتھینٹک پلر سورسز ہیں۔ ان میں سے ایک کو اگر آپ نے نکال دیا تو نامکمل ہو گئی۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ آف ویو۔ اب اس پوائنٹ آف ویو میں
سنت کو سمجھنے کے لیے بعض اصول ہیں، وہ بھی اگر آپ کہیں تو میں ان کو اختصار سے کے ساتھ ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ واٹ آر دا پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ سننا. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سنت کو لازماً کوئی دینی عمل ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال کہ جو دین نہیں ہے، جو آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، جو آپ کے اپنے زمانے کی سواری ہے، جو آپ کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اپنا پسند ہے، ڈشز، یہ دین نہیں ہے. آپ دین دینا ہے. ویسے میں بائی دا وے بات جب ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی اور کلپس کی، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ ایک امریکہ میں ایک اسکالر ہیں یہاں قاضی کیا نام ہے ان کا 1.5 منٹ کا کلپ ہے. وہ میں پہلے بھی کون سی آپ کو چیز بھیجی ہے، لیکن آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں گے تو بھیجوں گا. اس میں وہی بات جو ہم کہتے ہیں انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے بیان کی. انہوں نے کہا کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے 1.5 منٹ، ظاہر ہے کوئی لمبا انٹرویو ہوگا، کہ یہ جو میں نے پتلون قمیض پہنی ہوئی ہے نا، جیسے سننا گانا سنا نا آپ نے، بہت اچھا ہے. ان کا یہ سننا ہے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا، انہوں نے اپنے علاقے اپنے زمانے کا لباس پہنا، خود سے ایک بٹن کا اضافہ بھی نہیں کیا. تو سنت کیا ہوئی؟ اپنے زمانے کا اپنے علاقے کا لباس پہننا. اسی طرح سے آپ نے کھانے پینے کی کوئی ایک نئی ڈش بھی انٹروڈیوس نہیں کی، جو اویلیبل تھی ان میں آپ کا ایک ٹیسٹ تھا. تو میں جب بریانی کھاتا ہوں تو میں سنت پر عمل کرتا ہوں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ وے آف پوٹنگ اٹ. سو پہلی بات یہ ہے کہ سنت اس ایکٹیویٹی کو کہیں گے کہ جو دین ہے. کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ پیغمبر دین دینے آتے ہیں. چنانچہ سورہ شورا ہے، یہ سورہ نمبر 42، اس کی آیت نمبر 13 ہے. یہ میں آج کل اور کہیں بھی بیان کر رہا ہوں تو اس لیے رٹ گئی ہے، زیادہ امپریس نہ ہوں. تو 42:30 یعنی میں ذاکر نائک صاحب کی طرح کی میموری نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے ان سب پر وحی کی اور ان کو ہدایت کی، ان اقیم الدین، کہ دین پر قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے میں مت پڑو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ پیغمبر کیوں آتے تھے؟ دین دینے کے لیے آتے تھے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو میں نے اس پوائنٹ آف ویو کو بیان کیا اور اس پر کرٹیسزم کو بیان کیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور نے جو کچھ بھی کیا وہ دین ہے، تو اس میں میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی مسلم کی، جس میں حضور نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تمہیں دنیا سکھانے نہیں آیا ہوں. سو پہلا پرنسپل سننا کا یہ ہے کہ سنت کو لازماً دین ہونا چاہیے. اگر کوئی دنیاوی چیز ہے، تلوار سنت نہیں، کدو کھانا یہ سنت نہیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اس کو پگڑی پہننا یہ سنت نہیں، داڑھی بھی اسی میں شامل. یعنی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی عمل دینی عمل یعنی پاکیزگی دین ہے. چنانچہ مثال کے طور پر بال ایکسٹرا صاف کرنا، پگڑوں وغیرہ کے، یہ دین ہے، یہ پاکیزگی ہے. مسواک بھی ہوگا، دانت صاف کرنا دین ہے. یعنی مسواک اس کا ایک طریقہ ہے. مسواک تو اصل میں تلوار کی طرح ہے کہ اگر آپ زمانے کے حالات کے بدلنے سے مطلب وہ مسواک، ہاں، یعنی دانت صاف کرنا، ناک صاف کرنا، یہ سب یہ دین ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سنت کو لازماً ایک عمل ہونا چاہیے. یہ اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے. سننا از اے پریکٹس. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، اللہ کا عمل، اللہ کی پالیسی. چنانچہ کوئی قول، کوئی سٹیٹمنٹ سنت نہیں ہو سکتی.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ سنت نہیں ہو سکتی. یہ اصل میں بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سنت اور حدیث کو کنفیوز کرتی ہے. کنفیوز کیا کرتی ہے جی؟ میں سر مار دیتا ہوں دیوار پہ بتا بتا کے کہ یار یہ سنت اور حدیث پہ فرق ہے، آپ یقین جانے لوگ پھر حدیث بولتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ غلبہ ہے اس چیز کا کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ سنت لازم العمل ہے. جی ایک میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں، یہ جو حضور ہمارے لیتے تھے کھجور، وہ جو زیتون نہیں، وہ ذہن سے نکل گیا، وہ خاص وہ پیتے تھے جو ایک ڈرنک، ہاں یہ جو خزانے ہوتے ہیں وہ جی جی کلونجی، ان کو کہتے ہیں سنت ہے. میں اس گزارش کروں یہ پہلا پوائنٹ آف ویو یہی کہے گا. جی پہلا نقطۂ نظر جن لوگوں کا ہے وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے کھجور کھائی تو کھجور کھانا سنت ہے. ظاہر ہے کہ آم کھانا کبھی سنت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں تھا ہی نہیں، آپ کے علاقے میں نہیں تھا. تو نہیں، یہ آپ کے علاقے کا پھل ہے کھجور، اس لیے آپ کے علاقے کے لوگ کھجور کھاتے تھے. آپ کھجور نہ کھاتے تو پھر کیا کھاتے؟ یہ تو زمانے کی بھائی، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ اونٹ پر سواری سنت ہے. نہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. یعنی میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ مانیں، میں تو آپ کو 3 پوائنٹس آف ویو بتا رہا ہوں جس کو آپ دیانتداری سے دین سمجھیں. ایسا اس کو بھی سمجھ لیں آپ. ہم بڑے ہی کمال کے لوگ ہیں، بلکہ ظالم لوگ. دوسرے بیچارے انسان کے دینی تصور کو گالیاں دینے میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بھائی جو دوسرا شخص ہے وہ اپنے دین کو ایسے ہی سمجھتا ہے. ایک مسیحی عیسائیت کو اپنا دین اللہ کا دین سمجھتا ہے. آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کی انسلٹ کریں، آپ اس کے بارے میں تبصرے کریں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں سوچ سمجھ کے، دلائل کے ساتھ. تو ہم تو ابھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. امید ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمیں کون سی بات زیادہ کنونس کر رہی ہے. بیان کرنے والا کا ایک بالکل واضح باعث ہے جو صاف جھلک رہا ہے لیکن وہ اس کے باوجود کسی کو مجبور نہیں کرتا. یہ شاید آپ صحابہ جو تھے ان کو شاید اس چیز کا علم تھا، کیونکہ کچھ معاملات میں وہ پوچھتے تھے حضور سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ آپ نے. سر کمال کر دیا آپ نے. آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا. اچھا کر لیے کہ وہ پوچھتے تھے. پوچھتے بالکل، وہ آپ نے یاد ہے نا، وہ انہوں نے پوائنٹ بتایا آپ کو کہ آپ کی غیر موجودگی انہوں نے مس کیا میرے علم سے. نہیں لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پوچھتے تھے. نہیں سوری آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور چیزوں کے بعد میں نے تو ایک واقعہ بیان کیا تھا. بالکل واقعی کہ یہ صرف 2 ہی اس کی ڈیفینیشن. نہیں ابھی تو آ رہی ہے. وہ تو میں محسوس کر رہا ہوں ٹائم زیادہ ہے اور میرے پاس پوائنٹس کم ہیں، تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی سوال. اس کے بعد بھی سوال ہو سکتا ہے، پہلے پوائنٹس مکمل کریں. 2 کی باتیں. تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ سنت آپ کو حدیث سے نہیں ملتی. حدیث میں سنت بیان ہوئی. سنت پریسیڈز حدیث. حدیث تو 3 صدی میں آ کر کتابی شکل میں آئی ہے اور یہ خبر واحد ہے. حدیث کے بارے میں ہمارے ہاں اسکالرز اس کو جس طرح بیان کرتے ہیں اس کے لیے یہ اصطلاح ہے خبر واحد. یہ خبر واحد اصل میں ایز اگینسٹ اجماع و تواتر ہے. یعنی ایک وہ آپ کو دین ملا ہے جو مکمل اتفاق اور تواتر سے ملا ہے، اور کچھ وہ باتیں آپ کو ملی ہیں جو ایک فرد نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو بیان کی. اس کو کہتے ہیں خبر واحد. تو وہ جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خبر واحد سے آپ کو سنت نہیں ملی، بلکہ آپ کو سنت اجماع اور تواتر سے ملی ہے اور خبر واحد میں بھی بیان ہو گئی.
ظاہر ہے کہ جب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ بیان ہوا ہوگا تو لازماً اس میں سنت بیان ہوئی ہوگی، لیکن سنت اس پر مبنی نہیں ہے، سنت کا اس پر انحصار نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے حاصل ہوئی۔ تو وہ یہ تیسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ اوریجنیٹ ہوئی ہو حضور کے عمل سے۔ قرآن میں اس کا آپ کو بیان مل سکتا ہے، لیکن قرآن کا بیان اس کو قرآن کا حکم نہیں بناتا۔ مثلا نماز ہے، نماز سنت سے آپ کو ملی ہے، قرآن سے نہیں ملی۔ قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی، قرآن نے حکم دیا ہے۔ سنت جو ہے وہ اصل میں حضور کے عمل سے اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ حضور نے پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر کے عمل کو اختیار فرمایا اور یہ یوں چلی ہے۔ قرآن نے اس کو انڈورس کر دیا، قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کا ایک الٹ ہے، بعض چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے اس پر عمل کیا، اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ مثلا قرآن نے یہ کہا کہ بعض مجرموں کو سزا دو، حضور نے سزا دے دی۔ یہ سزا اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سنت نہیں بلکہ قرآن پر عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس پر عمل کر لیا۔ جہاد کا حکم قرآن نے دیا، آپ نے اس پر عمل کیا۔ ایک وہ عمل ہے کہ جو آپ نے کیا اور وہی اصل میں بنیاد ہے اس دین میں آنے کی، قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ اور ایک قرآن کا حکم ہے جس کو حضور نے قرآن کے حکم کے طور پر اختیار کر لیا، وہ بس قرآن پر عمل ہے۔ یہ دو الگ الگ قرآن مجید کے ساتھ سنت کے معاملات ہیں۔ تو ان پرنسپلز کے علاوہ چونکہ میرا رٹا خراب ہو گیا، میں آپ سے یہ کلیئرٹی لے لوں، ضرور لے لیں کیونکہ اس وقت مجھے ضرورت ہے کسی کوئی نہ کوئی سوال کریں آپ پلیز۔ ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ جو سنت ہے یہ سب سیٹ ہے پروفٹ کی زندگی کا، رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو کہ جس سے دین کا تعلق نہ بھی ہو، ایبسلیوٹلی، جن کا تعلق دین سے ہے وہ سنت، وہ سنت۔ لیکن اس میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون سی چیزوں کا دین سے تعلق ہے یا نہیں ہے، ان دا سینس کہ اس میں لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک اس ہے۔ طرح وہ یہ جو نمبر 3 آپ نے جو بتایا، اس میں 3 کے کئی شیڈ ہو سکتے ہیں۔ داڑھی is an example. That is a good And many example. others. I agree. That is a good Maybe example. many others. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ڈویژنس آئیں گی، تو یہ تو لگتا ہی ہے کہ یہ ڈویژنس جو ہیں یہ آلموسٹ بائی ڈیزائن ہے، By design. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیکٹس ہیں ان کو برا بھی کہا گیا ہے قرآن میں کہ سیکٹس نہیں ہونے چاہیے، ڈفرینٹ جو سیکٹس ہیں، لیکن سیکٹس کا ہونا تقریباً لازمی ہی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ اپنی سمجھ سے آپ سمجھیں ریلیجن کو اور کنونس آپ کس چیز سے ہو رہے ہیں، لوگ آپ کو کنونس کر سک رہے ہیں نہیں کر سک رہے، تو اس کے اندر تو سیکٹس کا ہونا آلموسٹ لازم ہی ہو گیا ہے سارا وہ ریلیجن کے ایمبٹ میں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیکٹ اس ریلیجس گروپ کو کہا جائے گا جس میں کچھ اسکالرس کی حیثیت کو مان لیا گیا ہے کہ انہوں نے جو اسکالرلی کام کیا، انٹرپریٹیشن کی، اجتہاد کیا، وہ اب اس سیکٹ کو بلانگ کرنے والے لوگ فالو کریں۔ یہ تو ناجائز ہے، میں یہ پہلے بھی بتا چکا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ میں بہت سے دینی معاملات کو ڈائریکٹلی سمجھنے کے معاملے میں بے بس ہوں، آئی کانٹ ڈو اٹ۔ تو میں
ان اسکالرس کو مانوں گا جن پر میرا اعتماد ہے. دا ڈے آئی ول انڈرسٹینڈ کہ اس معاملے میں یہ بات دین میں زیادہ صحیح ہے تو مجھ پر لازم ہوگا کہ اگر وہ میرے ان اسکالرس کی رائے سے ڈفرینٹ ہے تو میں اس رائے کو مان لیا اور پھر سیکٹ ختم ہو جائے. پھر میں کسی سیکٹ کو بلانگ نہیں کروں. سیکٹ کو بلانگ کرنا بائی ڈیفینیشن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کو مان رہے ہیں اور دوسری باتوں کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ اس سیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں. اگر آپ کچھ اسکالرس کی بات مان رہے ہیں زیادہ کیونکہ آپ کو ان کی بات کنونس کر رہی ہے, اس سے کوئی سیکٹ نہیں بنتا. مطلب سیکٹ کو آپ ڈیفائن فرق طریقے سے کریں. مطلب آپ ایک ویو پوائنٹ کو تو فالو کر رہے ہیں وقت میں بیکاز آپ کو لاجک اس کا اپیل کر رہا ہے. وہ اصل میں آپ قرآن اور سنت کی انڈرسٹینڈنگ کو فالو کر رہے ہیں, کسی پرسنالٹی کو حیثیت نہیں دے رہے, کسی نام کے بارے میں آپ ایموشنل نہیں ہو رہے کہ میں حنفی ہوں اور فلاں شافعی. میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے گزارش کی تھی کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں, ہم لوگ اللہ کے دین کو اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ ہمارا علم ڈائریکٹ نہیں ہے اس وجہ سے ہم کسی نہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, بڑی نیچرل سی بات ہے. مگر جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں آج تک جن عالم کی بات سن کر مان رہا تھا ان دو معاملات میں ان کی بات کے مقابل کی ایک دوسری بات زیادہ کنونسنگ ہے تو میں اس کو ماننے کا پابند ہوں گا. اور جب میں یہ کام کروں گا تو سیکٹیرینزم یا میرا کسی سیکٹ کو بلانگ ہونا ختم ہو جائے. بس میں یہ کہوں گا کہ میں کچھ سے زیادہ امپریسڈ ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال میں بات بیان کی کہ یہ تو بائی ڈیزائن لگتا ہے, یہ تبصرہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے بارے میں کر دیا, بلکہ انسانی زندگی کو جیسے اس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے بارے میں کر دیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو تم سب کو ایک دین پر پابند کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, لیکن اس نے یہ نہیں چاہا, چنانچہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس کی ریفرنس بتا دیں. یہ سورہ ہود ہے, سورہ نمبر 11 اور if I'm not wrong آیت نمبر 118. مختلف زبانیں دے دی تمہیں مختلف تو یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے, مائدہ میں اس میں بھی ایک جگہ آیا ہے. لیکن اس میں دیکھیں میں آپ کو اس میں اپنا موقف بتا چکا ہوں, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس میں کچھ غلط فہمی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوا ایک موقع پر میں نے یہ کہا تھا کہ جی میں یہ بیان کر چکا ہوں, اس لیے قرآن میں بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. چنانچہ ان مشتاق صاحب کے لیے بھی ہے, یہ میرا دل ہے. مگر جب میں غیر مسلموں سے بات کروں گا تو میں ایک حکمت کے ساتھ کروں, میں اپرچونٹیز تلاش کروں گا. جب مجھے اپرچونٹی ملے گی تو میں ان کو اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. مجھے چاہیے کہ میں ایسا کروں, اس لیے کہ یہ میرا ایمان ہے کہ یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. ہاؤ ایور, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو اس پیغام کو مانے بغیر مر گیا وہ اب جہنم میں جائے گا. نہیں, یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کا فیصلہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے بارے میں ہوگا اس بنیاد پر کہ کس کے کیا حالات تھے, کس کو کتنا معلوم تھا, کس نے کیسا رویہ اختیار کیا. یہ بات ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دو ایکسٹریمز پہ ہوتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ اسلام صحیح تے باقی سب غلط, غلط بھی نہیں بلکہ غلط تے جڑے بھی نہیں مندے وہ جہنم میں جان گے. ایک یہ ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ سارے ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اس کے ڈیزائن میں اسلام ہے جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے,
ٹرمپ کے لیے بھی اسلام ہے اور چینیوں کے لیے بھی اسلام ہے آنیسٹلی. اور جب کبھی مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی ڈیولپمنٹ سے، اپنے پروگریس سے لوگوں کو انفلوئنس کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ خدا کا پیغام ہے تم سب کے لیے. لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ سب لوگوں کو اللہ کے دین کی بات آخری حد تک کلیئرلی پہنچ جائے. چنانچہ لوگ اپنے اپنے حالات، ماحول کے لحاظ سے بات مانتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور ہمیں اسی لحاظ سے ان سے ڈیل کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ایزیومنگ کہ وہ جو بات مان رہے ہیں اسی کو سچائی سمجھ رہے ہیں، اور کبھی موقع ملے گا تو ہم ان تک اپنی بات پہنچائیں گے. ایک اور اسٹیٹمنٹ جی. اس کو بھی ذرا کر دیجیے گا کہ صحیح ہے یا غلط. وہ یہ کہ قرآن اور سنت جو ہیں یہ دو سورسز ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے جی. قرآن میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور کچھ نفل ہیں، اور سنت میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ نفل. ایسے ایبسلیوٹلی. اصل میں آپ کا یہ سوال اس لیے پیدا ہوا اور ضروری ہے کہ ہمارے ہاں سنت کسی اور مفہوم میں بولی جاتی ہے، نماز وغیرہ کے سلسلے میں. یہ ویسے بائی دا وے ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور حنفی فقہ میں ہے کہ ہم نماز میں فرض اور سنت کی تقسیم کرتے ہیں. وہ جب نماز کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی تو میں اس پہ مزید بات بھی کروں گا. لیکن نماز ہو یا کوئی عبادت ہو، اصل میں دین میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا کوئی چیز فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے، یا کوئی ایکٹیویٹی، کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس کو آپ کریں گے تو آپ کو ثواب اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، یا کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. اس کو نفل کہتے ہیں. تو جس کو آپ سنت کہتے ہیں یہاں ہمارے ہاں، وہ اصل میں نوافل ہے. تو یہ بات صحیح ہے. ان کے جواب کو ڈاکٹر صاحب جو آل عمران میں محکمات اور متشابہات والی آیت ہے اس کانٹیکسٹ سے بھی ذرا ان کے جواب کو ایکسپلین کر دیں، کیونکہ لاٹ آف پیپل فیل کہ جو چیز سملی ہے اس کو پھر ڈفرینٹ مطلب پہنا کے اس کو اپنے اوپر فرض کرنے کا یہ بہت رواج بن گیا. اصل میں یہ جو ہے نا متشابہات والی ڈسکشن، اس کی ایک امپورٹنس یہ ہے کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن ایک بالکل کلیئر کتاب ہے. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن الفرقان ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دینے والی کتاب ہے. قرآن کا کہنا اپنے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اور پچھلی کتابیں اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کتاب آئی ہے اور یہ کتاب ہے ویگ، تو فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ سنانے آئے اور جب فیصلہ سنانے کی باری آئی تو پتہ ہی لگا کیا ہو گیا، بڑی اونچی گل کر کے چلے گئے. تو قرآن مجید نے چنانچہ یہ واضح کیا کہ قرآن کتاب مبین ہے، یہ ایک واضح کتاب ہے. اب متشابہات آ گئے. لوگ کہتے ہیں جی تو قرآن میں تو متشابہات نہیں ہیں. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کے آیات دو طرح کی ہیں. اکثر تو ہیں محکمات، وہی اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ ہیں کہ جو متشابہات ہیں. متشابہات کے بارے میں یہ بتایا کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، درپے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اس کی تعویل جانے، تعویل یعنی حقیقت، اور اس سے فتنہ تلاش کریں. جو علم میں راسخ ہیں، مضبوط ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے.
آبویسلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہے کیا؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ کبھی کبھی آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یار یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پرابلی یہ متشابہات ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کچھ آیات کنفیوزنگ ہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ کچھ آیات متشابہات ہیں۔ متشابہات یعنی کچھ ان میں ملتا جلتا پہلو ہے اور ان کی تعویل، ان کی حقیقت آپ نہیں جان سکتے، ان کا مفہوم نہیں، ان کی حقیقت میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک وہ دنیا بھی بیان کی ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا، انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا، جنت، دوزخ، فرشتے، وحی ایٹسیٹرا۔ یہ جو دنیا ہے نادیدہ، اس کو جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہماری انسانی زبان کی ووکیبلری میں اس کے لیے الفاظ بھی نہیں، اس لیے کہ زبان تو اصل میں الفاظ اختیار کرتی ہے جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ٹیلی ویژن آیا تو لفظ ٹیلی ویژن آیا، یا آپ کا اسمارٹ فون آیا تو اسمارٹ فون کا لفظ آیا، ورنہ اس سے پہلے کوئی اسمارٹ فون بولتا ہے تو اس کا ریکارڈ ہی لگتا۔ سو پہلے شے آتی ہے پھر لفظ آتا ہے، تو جب شے آپ نے دیکھی نہیں ہے تو لفظ کہاں سے آ گیا؟ لیکن اللہ نے اس کے باوجود جنت، جہنم، فرشتوں کو ڈسکرائب کیا تاکہ کچھ نہ کچھ تصور آئے۔ ان کو ڈسکرائب کیا اس نے اس زبان میں جس کو اس نے کہا کہ یہ متشابہات ہیں، یعنی انسانی زبان سے مراد عربی، جن کو بات بتائی گئی، اور عرب کے ان بدوؤں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈسکرائب کیا، جو اس کی بہترین ڈسکرپشن ان کی زبان میں ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو سکتی ہے، اور یہ بتا دیا متشابہات ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دریا ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، سائے ہوں گے ایٹسیٹرا، بھائی یہ اتنی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بتائیے جی، وہ حدیث ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بات کہ قرآن نے کہا کہ ان کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، رائٹ؟ اب ستارے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ چاند، سورج کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 100 میں جب اپنے کلائمیکس کو سٹوری پہنچتی ہے تو جب 11 بھائی اور والدین نے ان کے آگے سجدہ کیا، جھکے، تو یوسف علیہ السلام نے من میں کیا فرمایا؟ ابا جان، ھذا تعویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، وہی لفظ تعویل، یہ میرے خواب کی حقیقت ہے۔ تو اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی تعویل ان آیات کی کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ تو وہاں جا کے پتہ لگے گا۔ اس لیے متشابہات کنفیوزنگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن میں کوئی چیز کنفیوزنگ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بعض ایسے بیانات ہیں جن کی ریئلٹی آپ یہاں رہ کے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ جیسے آپ کو 200 سال پہلے ڈسکرائب کرنا ہوتا ایروپلین کو، تو کوئی بولتے پرندے کی طرح کا، جس میں سے دھواں نکلے گا، وہ ایسی بات کرتے نا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایروپلین بول کے اس کو لفظ ہی نہیں تھا، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے تھے۔ یہ معاملہ ڈاکٹر صاحب، یہ اس کی نہیں پلیز اس کے باوجود یہ جو صوفی تفسیر ہے جی، وہ ساری ہے ہی متشابہات جی، انفارچونیٹلی یہ ایک اوپنلی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، How could they have done it openly? دیکھیں، تصوف میں جو چیز اہم ہے وہ ٹیکسٹ نہیں ہے بلکہ وہ تجربہ ہے۔ سو دے گو تھرو ایکسپیرینسز، تو وہ جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں اس میں پھر وہ ٹیکسٹ کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ میں اگین وہی بات کہ دیکھیں، کوئی پوائنٹ آف ویو آپ سے ڈفرینٹ ہے تو اس کو اسی کے پیرائے میں سمجھنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ
یہ جو کچھ بھی آپ کی کاوش ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اللہ کو پانا ہے، آپ نے اس عالم میں ایک اعلیٰ مقام پانا ہے، تو وہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، عبادتیں، ریاضتیں، جو پروسیس فالو کر رہے ہیں، اس میں وی آر گیٹنگ اٹ آلریڈی. تو وہ بیکاز وہ ایکسپیرئنس بیسڈ ایک ریلیجس ویو ہے، اس لیے ٹیکسٹ اس میں ایک سیکنڈری چیز ہے، ایکسپیرئنس اصل چیز ہے، اور ایکسپیرئنس کے نتیجے میں ان کو کائنڈ آف یتیم سا ہو جاتا ہے. ان کی انفلوئنسز آر ٹوٹلی ایبسلیوٹلی. وہ تو آپ لگتا یہ ہے کہ ٹیکسٹ میں جو بات ہوئی ہے، بعض اوقات اس کا بالکل الٹ ہے جو مراد لیا جا رہا ہے. سو اس کے بعد تو قرآن ایک انتہائی ویگ کتاب ہو جاتی ہے، جس میں آپ ایک جملہ نکالیں گے اور اس کو وہ معنی دیں گے کہ جو آدمی کہے گا کہ یار میں تو اس کو 100 مرتبہ ہی پڑھتا تو یہ مفہوم نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اصل میں وہی میٹافوریکل اس میں میننگز ہیں کہ جو وہ اختیار کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایمبیگوٹی تو ہوئی نا قرآن میں. There are so many things which are not clear, as in absolutely clear. آپ کی انٹرپریٹیشن کچھ ہو سکتی ہے، کسی اور کی کچھ ہو سکتی ہے. Is that not true? دیکھیں آپ یوں کہیں کہ قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی آیت کے کئی مفاہیم کیوں ہیں؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ ہے علم کی کمی، لفظ کا مطلب نہیں آتا، بعض اوقات کانٹیکسٹ وغیرہ سے اس کو جوڑا نہیں گیا. یہ ہو جاتا ہے، ہم سبھی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو بہت ہے، ظاہر ہے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹلی جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ ہے تدبر، غور و فکر کی کمی. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات کسی پوائنٹ آف ویو سے آلریڈی متاثر ہونا. آپ آلریڈی انفلوئنسڈ ہیں ایک پوائنٹ آف ویو سے، اس وجہ سے آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو دیکھ نہیں پا رہے، جس کو کہتے ہیں نا کلیئرٹی. جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے، وہ ابھی میں نے ایک کلپ میں یہ بات کی تھی کہ یہ اصل میں ٹیکسٹ کی ایک انٹرنزک کوالٹی ہوتی ہے. ٹیکسٹ خود کلیئر ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس میں کئی امکانات ہو سکتے ہیں. کچھ زبان کی پرابلمز ہیں، کچھ پوری طرح سے غور نہیں کیا ہے. میں اس کو مثال دیتا ہوں جو تدبر غور کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک زمانے میں نے شاید پہلے بھی اس کی مثال دی تھی، اور سب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. ایک زمانے میں دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا، بادشاہ تھے ہم لوگ، یعنی جس علاقے میں ہمارا قبضہ تھا تو اسلام ہی اسلام تھا. دنیا نے ابھی سوشل سائنسز میں اور کچھ وہ ہیومن لبرٹی اور اس طرح کی چیزوں کو کوئی بہت زیادہ سیکھا نہیں تھا، بیان نہیں کیا تھا. تو مسلمانوں کے ہاں غلام لونڈیاں ہوتے تھے، بادشاہوں کے محلات میں ان کے حرم ہوتے تھے، اور قرآن کی آیات کو کوٹ کرتے تھے. تو قرآن مجید میں لونڈیوں کے ساتھ تعلق کی اجازت ہے اور لوگ اس کو مانتے تھے. کچھ لوگوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا، اور ہم نے بھی، میرے جیسے لوگوں نے بھی ان کی بات بیان کرنی شروع کر دی کہ قرآن نے غلامی کا خاتمہ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہوتے کون ہیں، وہ یو. تو پھر ہم گزارش کرتے ہیں جی کہ ہم ان آیات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کہیں کہ آپ زیادہ اسمارٹ ہیں کہ آپ نے آیات پڑھی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھی. تو اس کا جواب بڑا عاجزانہ ہمبل جواب یہ ہے کہ وہ غور نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ اور آپ میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ آپ کر پائے؟ اس کی وجہ حالات ہیں. ان کے ہاں کبھی پریشر ہی نہیں پڑا ہوتا. اسی ایک آپ کے ایمان پر پریشر ہوتا ہے. آج یہ میرے جیسے لوگوں کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، یار واقعی قرآن نے
غلام لونڈیوں کی اجازت دی ہے؟ کیا چکر ہے یار؟ آج تو یہ دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج جب آپ اس فوکس کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گی وہ آیا کلیئرلی بتاتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. تو بعض اوقات اصل میں تدبر، غور و فکر، سیریس ریفلیکشن کی کمی بھی ذریعہ بن جاتی ہے. یہ کیوں کیا؟ یہ وہی بات جو پہلے آئی تھی، یہ سب کچھ آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائے کہ بندے کیا اپنے پچھلے پوائنٹ آف ویو کو چھوڑ کر کسی دوسرے بہتر پوائنٹ آف ویو کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے انہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اپنے تعصبات سے آزاد کرنا ہوگا. سو میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن بالکل کلیئر کتاب ہے. اور اس معاملے میں ایک اور بھی بات کرتا ہوں. آپ کوئی مشکل مسئلہ لے لیں، مثال کے طور پر وراثت کا قانون لے لیں جس میں اختلافات ہیں، اور آپ ذاتی طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کچھ دنوں کے بعد اس نتیجے پہنچیں گے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اصل میں ہوتا کیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیا ہم لوگوں کی مختلف باتیں سنتے ہیں اور پھر ان باتوں سے اور باتیں کرنے والے لوگوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ دا قرآن بہت ساری باتوں سے ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. تو ہم ٹیکسٹ کو وہ حیثیت نہیں دے پاتے جو ٹیکسٹ ڈیزرو کرتا ہے، ورنہ ٹیکسٹ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کلیئر ہے، جی. ویسے یہ خدا کا فیصلہ ہے. جی یہ ٹیکسٹ ویسے بھی انیکسیسبل ہے ٹو دی ایوریج مین. تو قرآن جو ہے اس کی ایگزیکٹ ایک آپ جیسے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں جو اسپینڈ ٹائم آن اٹ، بٹ این ایوریج مین دیکھیے آپ ایک ایوریج آدمی ہے نا، وہ کیا کرے گا، وہ ایک عالم سے سنے گا، ان کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ مان لے گا، اس کی ذمہ داری اتنی ہے. میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہی ذمہ داری کسی عیسائی کی بھی ہے بیچارے کی، اس کے پاس بھی جو ایکسیس ہے ٹروتھ کا اسی کو کرے گا نا. تو جو آپ کے پاس ایکسیس ہے اس کو آپ اختیار کریں گے. مگر جن کو آپ سن رہے ہیں اس کے بعد ایک اور صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ ان کی بات سن کے آپ نے مان لی، لیکن چونکہ آپ سمجھدار آدمی ہیں آپ کہیں یار یہ عارف بٹ صاحب نے بات کی ہے، عالم آدمی ہے، میں نے مان لی، بٹ آئی اسٹل ہیو کوسچنس. آنیسٹلی یہ ہوتا ہے، عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اینڈ ان کمز another scholar اور انہوں نے بات کیا تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا. اصل میں یہ ہوتا ہے. تو ہم سب یہی کچھ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار، آپ کہتے ہیں اوکے یار، مطلب آئی کانٹ سے اینی تھنگ اگینسٹ اٹ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر آلٹرنیٹیو ویو. ٹھیک ہے، اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن دل میں کھٹک ہوتی ہے. اینڈ ایک اور بندہ آ کے آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح آیات کوٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، بات ختم ہو. تو اصل میں ایکسیس آپ کو بھی ہے، وہ انڈائریکٹ ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. وہ بٹس اینڈ پیسز میں ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 3-4 ڈفرینٹ بھی لوگوں نے اپنی اپنی وہ ریفرنسز دے دی، مگر وہ کوئی کمپلیٹ ایک جگہ پہ ساری نالج آپ کو امپارٹ نہیں کرتا. دس از اے پرابلم. آپ سے کہہ رہے ہیں سر، یہی تو آپ کا بھی امتحان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکالرس کا بھی امتحان لیا، عام لوگوں کا بھی لیا. آپ کو یو ہیو نو ریزن ٹو فیل کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. سبحان اللہ، نو پرابلم. یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو امتحان میں ڈال دے اور آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوں، ان کو آپ کو بتایا جا رہا ہو کہ یار جو آپ بات مان رہے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، آیت تو یہ کہہ رہی ہے. اب آپ کو اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ جتنا آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں آپ کو کرنا، اور یہ سبھی کے ساتھ. یعنی ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے جو ایک ڈسکشن شروع کی ہوئی ہے، اس میں میرے سمیت سارے ہی آزمائش میں پڑ گئے. اس کی کوئی نئی باتیں آ رہی ہیں نا، باتیں صحیح ہے غلط ہے یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا تو میں آیا ہوں، لیکن اس میں اب آبویسلی کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو ہر آدمی نے اپنے لحاظ سے سمجھ کر طے کرنا ہے. اینڈ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. میرا خیال ہے کہ اب دوسری والی اذان بھی ہوگی، اب اس کے بعد اور کوئی فرقہ نہیں رہا. لیکن یہ وراثت کی آپ نے بات ٹچ کی. آئی ڈو ہیو 2 questions.